اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں. کورونا وائرس کا پیریڈ چل رہا ہے. سڈنلی ہماری کنٹری میں اناؤنس ہو جاتا ہے کہ کل سے لاک ڈاؤن یا رات 12 بجے سے لاک ڈاؤن. پورا ہندوستان اسٹک ہو گیا. میں نے ایسے لوگوں کو راشن کے لیے ریکویسٹ کرتے دیکھا جن کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی موجود ہے, لیکن رینٹ پر ان کے پاس وہ پراپرٹی چلتی تھی. کوئی رینٹ پر آنے والا نہیں تھا, لینے والا نہیں تھا, اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے پاس کیش بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ تکلیف کے اندر گرفتار تھے. یہاں سے ہمیں ایک ذہن ملتا ہے, ہم نہیں جانتے کل کیا حالات ہونے والے ہیں, ہم نہیں جانتے پرسوں کیا حالات ہونے والے ہیں, ہم نہیں جانتے سڈنلی کیا چیز ہمارے سامنے آ جائے. اگر کوئی یہ تصور کر کے آگے دیکھا جائے گا, آج کی فکر کرو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن کے ڈائریکشن کو فالو نہیں کرتا, وہ اپنی طبیعت کے ڈائریکشن کو فالو کر رہا ہے. اسلام درمیانی چال چلنے کا حکم دے رہا ہے ہر چیز کے اندر. ایسا نہیں کہ اسلام صرف پیسے کے معاملے کے اندر درمیانی چال چلنے کی تعلیم دیتا ہو. اسلام عمل کے معاملے کے اندر, عقیدے کے معاملے کے اندر, معاشرت کے معاملے کے اندر, ایون یہاں تک کہ کسی سے دوستی بھی کرنی ہو, اس کے سلسلے میں بھی اسلام اعتدال کا قانون ہمیں عطا کرتا ہے. حد سے مت بڑھو. اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ قوم جس کے 80% لوگ جہالت کی وادیوں میں بھٹکتے ہوں, اس قوم کو زیب نہیں دیتا کہ اپنی شادیوں اور فضول خرچیوں کے اندر لاکھوں اور کروڑوں کی دولت کو اڑا دے. اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ میں اپنی شادی میں 20 لاکھ کا ڈیکوریشن کرتا ہوں, میری کمائی کا ہے, تو میں آپ کو ایک چیز خاص طور پر بتا دوں, کمائی آپ اپنی طرف جو منسوب کرتے ہیں, لیکن میرے مولا نے روزی دینے کا معاملہ آپ کے کسب پر نہیں, اپنے کرم پر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو روزی دی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور ہم نے ان کو روزی دی. ورنہ ہم سے زیادہ محنت کرنے والے مزدور ہیں. ہم تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر کے مہینے کا لاکھوں کما لیتے ہیں. مزدور اپنی پیشانی سے پسینہ ٹپکاتا بھی ہے اور منو سامان اٹھا کر نکلتا ہے, لیکن شام ہوتے ہی ایک وقت کی روٹی حاصل کرتا ہے. تو میں آپ کو عرض کروں, ہمیں جو کچھ مل رہا ہے یہ مولا کے کرم سے مل رہا ہے, اس کے فضل سے مل رہا ہے. یہاں قرآن کی روشنی میں ایک تھوڑا سا سمجھا دوں آپ کو. کبھی بھی لائف کے اندر عزت ہو, دولت ہو, ترقی ہو, شہرت ہو, ناموری ہو, کامیابی ہو, اسے اپنی طرف منسوب کبھی بھی مت کرنا کہ یہ میرا کمال ہے, کبھی بھی نہیں. اس لیے کہ قرآن مقدس میں رب قدیر نے واضح لفظوں میں فرما دیا, ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, جو بھلائی بھی تمہیں پہنچے وہ اللہ کی طرف سے, وہ اللہ کی طرف سے. تمہارا کوئی کمال نہیں, اللہ کا کمال ہے. اس کو میں قرآن شریف کی روشنی میں سمجھاؤں. بہت سارے لوگ اپنے گھر کے دروازے پر ھذا من فضل ربی لکھتے ہیں, بہت سارے لوگ اپنی فیکٹری کے دروازے پر ھذا من فضل ربی لکھتے ہیں, بہت سارے بنگلوں پر ھذا من فضل ربی لکھتے ہیں, دکانوں پر ھذا من فضل ربی لکھتے ہیں. کبھی اس کے پس منظر پر آپ کی توجہ گئی؟ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب تخت بلقیس کو لانے کا حکم دیا تو آپ کا ایک صحابی حضرت آصف برقیہ جو محفل کے اندر موجود تھے, انہوں نے عرض کیا, انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, پلک کے جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس لا کر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. سینکڑوں میل کی دوری پر تخت بلقیس تھا اور ٹنوں وزن کا تخت بلقیس تھا. حضرت آصف کہتے ہیں کہ پلک کے یوں جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے تخت بلقیس لا کر کے رکھ دوں گا, اور لا کر رکھ دیا. میں ہوتا, آپ ہوتے, تو پھولے نہ سماتے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کا جب یہ حال ہے تو ہمارا حال کیا ہو.
یہ تو ہمارے شاگرد کا کمال ہے، یہ میرے پاس پڑے ہیں، یہ میرے ماننے والے، میرے فالوور ہیں، جب ان کی طاقت اتنی ہے تو میری طاقت کیا ہوگی؟ لیکن نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے مزاج دیا، جیسے ہی یہ معاملہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً عرض کیا ھذا من فضل ربی، یہ نہ ان کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور پھر اس کے بعد کے جملے کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے، بہت بڑا پیغام ہے اس کے اندر، بہت بڑا پیغام ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے کہ جب کبھی تمہیں کوئی چیز نصیب ہو جائے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے شہرت ہو، چاہے طاقت ہو، چاہے توانائی ہو، چاہے کامیابی ہو، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے، جس کو آگے قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے جملوں کے اندر اللہ نے اس طرح سے فرمایا لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، میرا مولا مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ایک سوچ قرآن نے عطا کی کہ جس رب نے تمہیں کمال عطا کیا، وہ رب تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ یہ بندہ جسے میں نے اتنا عطا کیا ہے یہ شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ ناشکری کیا ہے؟ اس کے قانون کے خلاف یوز کرنا یہ ناشکری ہے، اور اس کے قانون کے مطابق استعمال کرنا یہ شکر ہے۔ ایک مزاج قرآن نے ہمیں عطا کر دیا کہ دولت ملے، اقتدار ملے، شہرت ملے، کامیابی ملے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ یاد رکھا جائے کہ اللہ عز و جل جب کچھ دیتا ہے تو پھر وہ امتحان میں گرفتار کرتا ہے، نہ دے کر بھی امتحان لیتا ہے اور دے کر بھی امتحان لیتا ہے، دونوں میں امتحان ہے۔ دے کر امتحان اس اعتبار سے کہ دیکھو میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور نہ دے کر امتحان یہ کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، دونوں میں امتحان ہے۔ آج عالمی سطح پر ہم دیکھیں، ہم اگر سعودی سے شروع کریں تو آپ دیکھ سکیں گے کہ دولت ان کو اتنی ملی کہ زمین سونا اگل رہی، پیٹرول اگل رہی، لیکن ایک بھی یونیورسٹی وہاں پر ایسی نہیں جس یونیورسٹی میں دنیا کے ہر ملک کے لوگ جا کر کے اپنی علمی تشنگی کو بجھا سکیں۔ کیا کیا انہوں نے دولت کا؟ عیش قدے تعمیر کیے۔ بچی آئی، مجھے یہ سیلنگ پسند نہیں ہے، یہ پی یو پی پسند نہیں ہے، بنے ہوئے 1 گھنٹہ ہوا ہو یا 1 دن ہوا ہو، توڑ ڈالو، جیسا بیوی کہتی ہے، بچی کہتی ہے، بنا ڈالو۔ اس طرح سے ہماری قوم نے اپنے پیسوں کو ملت کی تعمیر کی بجائے تعیشات کے اندر خرچ کر دیا۔ آج ہماری قوم کا 80% طبقہ نان نیم شبی کے لیے پریشان ہے، رات کی روٹی کے لیے پریشان ہے، ملازمت کے لیے پریشان ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا نظر آتا ہے، بچیاں شادیوں کے لیے پریشان۔ اور ابھی آپ کے شہر کے اندر کل ہی کی بات ہے، ایسے جھوپڑ پٹی کے اندر آگ لگی جہاں 40 جھوپڑے جل کر کے خاکستر ہو گئے۔ ان کے گھر کے اندر شادی کی جو چیزیں موجود تھیں سب جل کر کے خاکستر ہو گئیں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ ایک شارٹ سرکٹ کی بنیاد پر ان کے مستقبل کے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ ہم نے کب یہ سوچا کہ ہم اپنی ملت کو اٹھائیں؟ ہم نے کب یہ سوچا کہ ہم اپنی قوم کو جو سرمایہ قدرت دے رہا ہے اس سرمایہ کا استعمال اعتدال سے ہم کرتے ہوئے، درمیانی چال چلتے ہوئے، ہم اس طریقے سے اس سرمایہ کا استعمال کریں جس کی وجہ سے قوم اٹھ سکے، ہماری نجات کا سامان اٹھ سکے؟ نہیں، ہم نے نہیں کیا۔ ہمارے پاس دولت آئی، اسے ہم نے اپنی ملکیت سمجھی، اور ہم درمیانی چال چلنے کی بجائے افراط و تفرید کے شکار ہو گئے، اور اوور ہم نے اسمارٹ بننے کی کوشش کی۔ نتیجتاً آج پوزیشن یہ ہے کہ آپ معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے اپنی شادیوں کے اندر لاکھوں کروڑوں خرچ کیے ہوں گے، لیکن آج ان کی پوزیشن خود دوسروں کے یہاں جاب کرنے کی ہے۔ میں نے جے پور کے اندر اسٹون کے بڑے بڑے بزنس مین کو ابھی رکشہ چلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا کبھی ان کو یہ خیال تھا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا؟ اسلام نے اسی لیے کہا ہے کہ آپ اعتدال کی راہ چلو۔ آپ کو نہیں معلوم کہ کب کیسے حالات آئیں۔
آپ کو نہیں معلوم کہ کب سچویشن کیسی بن جائے. آپ کو ہمیشہ سچویشن کے حوالے سے فکر کرنی ہے